چلیں یہ ہو گیا، میں اس کو کر لیتی ہوں۔ ہم تھوڑا سا شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ریکارڈنگ میں نے لگا دیا۔ یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ لباس اور پردے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت پر احکامات نازل کیے ہیں، ان کو ضروری قرار دیا ہے۔ آج تھوڑا سا ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ ایک مسلمان عورت کا لباس مکمل ہونا بہت ضروری ہے، جو نامحرم مردوں سے اس کے پورے جسم کو مکمل طور پر پردے میں چھپا کر رکھے، اور محرم لوگوں کے سامنے جسم کے صرف انہی حصوں کو ظاہر کر سکتی ہے جس کے ظاہر ہونے کا عموماً رواج ہے، مثلاً کہ وہ اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ، قدموں کو، اس طرح کے معمولی ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے محرم کو، اپنے ابو، بھائیوں، اپنے شوہر، یہ تو ایک الگ قصہ ہے، مطلب کہ معمولی سے ہم اس طرح کا زیادہ اپنے سر سے دوپٹہ، یہ احترام میں بھی شامل ہوتا ہے اپنے باپ بھائیوں کے سامنے اس طرح لینا۔ لباس کا اس طرح ہونا ضروری ہے کہ جسم نظر نہ آئے، ایسا باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے عورت کے جسم کا حصہ، اس کی جلد کا رنگ ظاہر ہو، اور ایسا تنگ اور چست نہ ہو کہ اس کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں، کہ عورت کا جسم کا ساخت کیسا ہے، وہ کس طرح کی ہے، یہ تنگ لباس اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جہنم میں 2 قسمیں ہوں گی عورتوں کی۔ ایک قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، مٹک مٹک کر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس طرح کے مونڈوں اور کلوں کو ہلا ہلا کر چلنے والی ہوں گی۔ ان کے سر اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے، اونٹ کے کوہان آپ سمجھتے ہیں، اور وہ جنت میں نہ تو داخل ہو پائیں گی اور نہ ہی انہیں جنت کی خوشبو ملے گی۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ اللہ کے بندوں کو ماریں گے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کاسیات و عاریات، کی ایک تفسیر یہ بھی بتائی ہے کہ غیر ساتر لباس پہنے ہوئے ہوں گی۔ بظاہر وہ لباس ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی، کہ اتنے باریک ان کے لباس ہوں گے، اتنے باریک لباس ہوں گے جس سے ان کے جسم کا ہر جوڑ بازو، ہر چیز نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کی سخت اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ عورت کا لباس ایسا موٹا اور کشادہ کھلا ہونا چاہیے جس سے اس پتہ ہی نہ چلے کہ عورت کیسی ہے، وہ موٹی ہے، پتلی ہے۔ ایسا ڈھیلا ڈالا کھلا لباس، اس ایک مسلمان عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ لباس میں مردوں سے مشابہت نہ اختیار کرے، مردوں جیسا لباس عورت کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی اور ان کے طور طریقے کو اپنانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ لباس میں مردوں سے مشابہت اختیار کرنے کی شکل یہ ہے کہ خواتین ایسے لباس اور ایسے کپڑے استعمال کریں جو عموماً معاشرے میں مرد استعمال کرتے ہیں، ایسے کپڑے پہننے کی ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ مرد اور عورت کے لباس میں فرق ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، مجموع فتاویٰ میں ہی وہ لکھتے ہیں، یہ مرد اور عورت کے لباس میں فرق کا انحصار اس حکم پر ہے کہ کون سا لباس مردوں کے لیے درست ہو سکتا ہے اور کس قسم کا لباس عورتوں کے حق میں مناسب ہو سکتا ہے۔ کہ عورتوں کو مختلف احکامات میں ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، کہ یہی وجہ کہ عمرہ کے دوران بھی صفا مروہ پر چڑھنے، اور مردوں کو جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، احرام کی حالت میں جانا چاہیے، عورتوں کو پردہ کر کے جانا چاہیے۔ اذان اور تلبیہ میں آواز بلند کرنا، صفا مروہ پر چڑھنا، حالت احرام مردوں کی طرح کپڑے نہ پہننا عورتوں کے لیے بالکل بھی مشروع نہیں ہے، اور مردوں کے لیے ہے کہ حالت احرام میں سر کھلا رکھے، اپنا لباس ہے قمیص شلوار وہ نہیں پہننی چاہیے۔
اس طرح کا لباس اور ایسا سر پہ ٹوپی نہیں پہننی چاہیے، ایسا پاجامہ مطلب کہ جو بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمرے کے دوران آپ نے صرف احرام پہنے، لیکن عورت کو اس سارے لباس سے منع کیا ہے، اسے پردے کا پابند کیا ہے کہ آپ نے ہاں صرف آپ دستانے نہیں پہن سکتی ہیں، اور نقاب کا بھی ایک صورت ہے کہ آپ لٹکانے والا اس طرح، لیکن آج کے دور میں تو پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ پردہ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ جو حالات تھے نہ فتنے کا ڈر ہوتا تھا، خواتین تھے بہت اس طرح کے جو آج کے زمانے کے لوگ ہیں فتنے کا باعث بنتے ہیں، ہم سب مرد خواتین، تو اس سے مجموعے میں عورت کو پردے کا حکم ہے کہ ہم ابھی پردہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ آپ لٹکا کے ایسا پردہ جو لٹکنے والا ہو، ہم حجاب بھی پہن سکتے ہیں عمرے کے دوران، جو آنکھوں پہ صرف باندھ سکتے ہیں ہم، نیچے وہ لٹک رہا ہو تو اس طرح کے، لیکن حجاب کرنا ضروری ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ دستانے ہم نہیں پہن سکتے، اس میں کوئی اتنا پہنے وہ ضروری نہیں ہے کہ لازم یہ پردے کے اندر شامل ہے، اتنی سی تھوڑی سی چھوٹ ہے کہ ہم نہیں پہن سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ ارشاد فرماتے ہیں عورت کے حجاب کے متعلق کہ عورت جو ہے ایک، ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، کہیں دل کیا پردہ کر لیا، کہیں دل کیا نہ کیا، اپنی مرضی سے گھر میں کر لیا، باہر نہ کیا، اپنی مرضی کے رشتوں سے کر لیا، فلاں سے نے کسی کو بھائی بنا لیا کسی کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے والد کے یا اپنے خامند کے لڑکوں یا اپنے بھائیوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ اس سے کیا مراد لی؟ ایسی دیوار، دروازہ، لباس جو عورت کو پردے میں رکھے۔ چنانچہ اگرچہ یہ آیت ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم تمام مومنات، تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے مکمل پاکیزگی کی یہی علامت ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، کہ وہ پردہ کر لیں۔ نامحرم لوگوں کے سامنے عورت کو اپنا چہرہ چھپانا بہت ضروری ہے۔ احادیث میں اس کے وجوب پر متعدد دلائل موجود ہیں، لیکن ایک دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی ہے کہ فرماتی ہیں سواروں کا قافلہ ہمارے پاس سے گزرتا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تھیں، تو جب ہمارے بالکل مقابل ہو جاتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیتی چہرے پہ، اور جب وہ قافلہ ہم سے آگے چلا جاتا تو ہم اپنے چہرے کو کھول لیتی تھیں۔ اس کا مطلب کہ وہ ان کے زمانے میں بھی ایسے کہ تھوڑا سا ماحول ایسے کہ مرد پاس نہیں ہے، اس طرح کا رش نہیں ہے، تو وہ اپنے چہرے کو کھول لیتی ہیں، جب رش بڑھ جاتا تو وہ اپنے چہروں کو وہ کر لیتی، ڈھانپ لیتی۔ اور بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو عام جگہوں پہ تو پردہ کرتی ہیں، جب دکانوں ہاسپٹلوں کی جاب کرنی ہے، کسی ٹیلر کے پاس جانا ہے، کسی جیولر کے پاس جانا ہے، تو اپنے چہرے اور بازوؤں کو بالکل کھول لیتی ہے نامحرموں کے سامنے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ان مردوں کے لیے ایک شہوت کا ذریعہ ہوتا ہے جن کو یہ عورتیں موقع دیتی ہیں اپنے اوپر بات کرنے کا، سب کچھ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات اور نفس کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم مکمل طور پر جھک جاؤ، تو اس لیے ہمیں اس چیز کے اوپر مکمل یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے مکمل پردہ حجاب اپنے اللہ کے لیے خالص ہو کر پردہ کرنا ہے، اپنے دل کو اس بات پہ کرنا ہے کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرنا ہے، اور نامحرم سے، اپنے کزن سے، اپنے جو جتنے نامحرم رشتہ داروں ہیں اس پہ ہمیں شروع میں اس کے لیے بہت تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ہمیں بہت سارے رشتہ دار اس کی باتیں بنائیں گے، ہمیں کزن سے باتیں سننی پڑیں گی، ہمیں کچھ اپنے بڑوں سے باتیں سننی پڑیں گی، لیکن جب ایک لڑکی اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو صرف اس چیز کے اوپر مائل کر لیتی ہے کہ میں نے صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنی، کیونکہ جنت پانی بہت مشکل ہے، ہمیں اتنا صبر کرنا پڑتا ہے، دل کے اوپر اتنی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ صرف ہمیں اللہ کی رضا مقصود جب ہو جاتی ہے نا، انسان اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے اللہ سے تہجد ادا کر کے، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے لیے دین کی خاطر ڈٹ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے پردہ لازمی کرنا ہے، ہر ایک سے کرنا ہے، ایک اپنے نام محرم رشتہ داروں سب سے مضبوطی سے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرور اور خاصی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا سا پردے سے متعلق تھوڑی سی گفتگو تھی، تو انشاءاللہ کل ہم نماز سے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل ہم بیان کریں گے۔ اگر اس سے متعلق آج کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو وہ پوچھ بھی سکتا ہے، اور مزید کوئی آپ اس کے اندر کوئی چاہتے ہیں کہ پردے کے مسائل کے اندر ہمیں مزید کسی قسم کی کوئی رہنمائی دی جائے، اور کل نماز کے متعلق انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی تھوڑی سی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔